حاضرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اس مجلس کے بانی میرے دادا سرکار سلطان العلماء مولانا قائم مہندی نقوی صاحب تھے، اور ان کے بعد میرے والد محترم نے اس مجلس کو آگے بڑھایا اور آج تک کہ اس مجلس کی پیشخوانی کرتے رہے۔ جیسا کہ ان کے بیک بون میں درج ہے تو ان کا یہ حکم ہوا کہ میں آپ کے سامنے آؤں اور اس مجلس کی پیشخوانی کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ رضوان جعفری دلوی صاحب آئیں اور آ کے تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ نعرہ صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم. درود بر حضرت محمد وآلہ. میں گزارش کروں گا عباس عابدی صاحب سے آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ قید خانے میں یہ کہتی تھی سکینہ بھائی، ظلم آدھا نے کیا ہم پہ یہ کیسا بھائی، چھوڑ کر ہم کو مدینے جو چلے جاؤ گے، گھٹ کے رہ جائے گی ہر ایک تمنا بھائی،
موت آ جائے اگر شام کے زندہ میں ہمیں، دفن کرنا انہی کپڑوں میں جنازہ بھائی، تم کو پانی کے لیے بھیج کے شرمندہ تھیں، کربلا جا کے چچا جان سے کہنا بھائی، اب مجھے موت کے آثار نظر آنے لگے، جانے والی ہے میرے ہاتھوں سے دنیا بھائی، قید خانے میں یہ کہتی تھی سکینہ بھائی۔ ایک نعرے سلوات۔ میں گزارش کرتا ہوں وارث حسن صلی اللہ علیہ سے کہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرے سلوات۔ درود بھیجے محمد علی محمد۔ میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس، زندان سے چھٹ کر آل ابا جب چہلم کرنے کرب و بلا پہنچے تو لحد پر غازی کی زینب نے کیا تھا یہ نوحہ، زینب نے کیا تھا یہ نوحہ، میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس، شام والے دکھا کے جب چادر، شام والے دکھا کے جب چادر میرے سجاد کو رلاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے، میں تیری لاڈلی سکینہ کو تیرا چہلم منانے لا نہ سکی، خون میں ڈوبی بالیاں اس کی بھیا تجھ کو دکھانے لا نہ سکی، ہائے بن باپ کی سکینہ کو جب تماچے نہیں لگاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے، پانی بچی کے سامنے لاتے پھر اسے خاک پر گراتے تھے، اس کو کہہ کر غریب کی بیٹی دل سکینہ کا وہ دکھاتے تھے، کھینچ کر جب رسن سکینہ کو چلتے ناکے سے وہ گراتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے، میرے زخموں سے خون جاری تھا اور لب پر میرے دہائی تھی، شام والوں
نے میری آمد پر شام کی ہے گلی سجائی تھی، جب تعارف حرم کا ہوتا تھا نام لے کر مجھے بلاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے۔ ہائے 19 منزلوں کا سفر، ہر قدم زخم کھاتے رہتے تھے، مجھ کو چادر کہیں جو مل جاتی پھر ستمگار چھین لیتے تھے، کیا کہوں دل پہ کیا گزرتی تھی جب سینہ پر ردا دکھاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے۔ دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، ہاتھ میں جو شیر نے لے کر پھینکا پانی، دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، ہاتھ میں اس شیر نے لے کے جو پھینکا پانی، جانے کیسی تھی تیری تشنا دہانی عباس، خود تو سہراب رہا تشنا رہ گیا پانی۔ بس اسی اشعار کے ساتھ میں سیف نقوی صلی اللہ علیہ کو بلاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ ناظرین اکرام سلام علیکم۔ 4 مصرے گوہر دبیر صاحب کے آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ محکوم نہیں حاکم و مختار بنایا، محکوم نہیں حاکم و مختار بنایا، عباس کو دنیا کا مددگار بنایا، ہر قوم یہ کہتی ہے درے باب جری پر، ہر کام میرا آپ نے سرکار بنایا۔ چار مقطع شہید محسن نقوی صاحب کے پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے بتے رکے گیتی کی سارے عرش تلک ہے بتے رکے گیتی کی سارے عرش تلک ہے، یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل کیا، بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں فضل صلی اللہ علیہ سے کہ آئیں اور نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ صلوات۔ عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ
تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام میں غریبا میں غازی زینب نے کہا شام میں غریبا میں غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. میں گزارش کروں گا محمد منہال سے کہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. محمد منہال. بواز بلند نعرہ صلوات. ایک مطلع چند شعر. عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا کہ ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا. اور شعر بطور خاص کہ میں نے بس ایک بار کی تھی حاضری عباس کی میں نے بس ایک بار کی تھی حاضری عباس کی ارے گھر کی برکت میں ہمیشہ کا اضافہ ہو گیا گھر کی برکت میں ہمیشہ کا اضافہ ہو گیا. اور شعر بطور خاص کہ صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے اور دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا اور دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا کہ دیکھ کر رن میں حبیب ابن مظاہر کا جہاد دیکھ کر رن میں حبیب ابن مظاہر کا جہاد کس میں ہمت ہے کہ کہہ دے شیر بوڑھا ہو گیا
کس میں ہمت ہے کہ کہہ دے شیر بوڑھا ہو گیا. بر محمد وآل محمد صلوات. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. یہ اعلان شیعہ انٹر کالج کے پرنسپل حسن سعید صاحب کی طرف سے ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی شیعہ انٹر کالج میں بیمار کربلا کی یاد میں ایک مجالس اعزاء منعقد ہوگی جس کو غلام حسین زیدی صدف صاحب خطاب فرمائیں گے. بعد مجلس علم و تابوت برآمد ہوگا. آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے اور یہ مجلس 11 بجے صبح شروع ہوگی. اب میں گزارش کرتا ہوں ولی حسن صاحب سے کہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات ایک نعرہ صلوات بھیجیے. جیسا کہ مولا عباس باب العوائش کی بارگاہ میں یہ مجلس یوم عباس منسوب ہے تو اسی کے حوالے سے ایک شعر اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے گا. بھائی مجھ سے کسی نے پوچھا عباس کسے کہتے ہیں, عباس کہتے کسے ہیں, تو میں نے ان کو 2 الفاظ بیان کرے کہ جس کی تلوار میان میں ہو اور دشمن کی نیندیں حرام ہو اسے عباس کہتے ہیں. سنیے گا شعر سنیے گا. پھر کسی نے اٹھ کے پوچھا بھائی عباس مجھے سمجھ میں نہیں آیا کسے کہتے ہیں عباس. میں نے کہا پھر سنیے گا کہ تیز گرمی میں ہو رمضان روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں. تیز گرمی میں ہو رمضان روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں. اور شدت پیاس ہو پانی بھی ہو تب سمجھ آئے گا تجھے عباس کسے کہتے ہیں. اور محمد والے محمد صلوات. مولا عباس کے حوالے سے 4 اشعار جیسے کہ مصائب کے طور پہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی ہے میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. رے ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو جو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچ دے. یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تش نہ لبی تو نہ آیا غازی. ہے جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ہے کتنی بے باس تھی بہن اے شہنشاہ وفا. ہے نام لے لے کے دیرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی. رے کیا کہوں شعر میرے بے ردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے
خلقت کوفہ کبھی، خلقت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر۔ میں گزارش کروں گا رضوان جعفری دہلوی سر کے آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ سرزمین دہلی سے میرا تعلق ہے اور اس مقدس بارگاہ میں میری پہلی حاضری ہے۔ شکر گزار ہوں ناظم صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا۔ سرکار باب الحوائج کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، انہی کی مناسبت سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے ہدیہ کرتا ہوں۔ گزارش کرتا ہوں، خصوصی توجہ کا طالب ہوں، ایک صلوات کا سہارا دیں مل جل کر بآواز بلند۔ اجازت ہے نماز شب حیدر کا سویرا عباس بطور خاص ہے نماز شب حیدر کا سویرا عباس، ارے مطمئن پیاس میں بھی ہے لب دریا عباس، مطمئن پیاس میں بھی ہے۔ ایک سلوات پڑھیں بجرگ کر بابا سے بنا۔ میں بس دو چار اشعار بھائی پڑھانا آگے، بس دو شعر بھائی اور بھی شاعر بیٹھے ہیں بھائی، دو شعر بھائی، یہ تو بھائی دو لائن پڑھنے بھائی سمجھیے اتنی دور سے آیا ہوں بھائی، آپ کو پڑھوا دیا میں نے، ہے نا، لے کے آپ کو بیٹھے پڑھیں، یہ تو آپ کا لبیک یا حسین، لبیک، دو منٹ جو
ساتھ کیا ہے اس کے سامنے؟ سینے میں اس کے بھی تو کلیجہ علی کا ہے، سینے میں اس کے بھی تو کلیجہ علی کا ہے، اور جھکتا نہیں ہے قوت باطل کے سامنے، جھکتا نہیں ہے قوت باطل کے سامنے۔ وہ اظہر ہمارے سر پہ بھی سایہ علی کا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ میں گزارش کروں گا آفتاب شریعت مولانا سید قلب جواد صاحب سے کہ آئیں اور مجلس کو آغاز کریں۔ اللہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ صلوات بھیجے پر محمد وعلیہ وسلم۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس یوم حضرت عباس کے بانی ہمارے خاندان کی بزرگ ہستی سلطان العلماء جناب مولانا قائم مہدی صاحب قبلہ اعلی المقامہ کی روح کو اثر ثواب فرمائیں۔ جشن منایا جائے گا جس میں میرا ہی بیان ہوگا۔ اس کے بعد جو بچے کربلا سے کوفے سے شام جاتے اور شہید ہوئے تھے ان کے تابوتوں کی زیارت کروائی جائے گی جو ہر سال ہوتی ہے۔ اعلان اور ہے کہ 18، 19، 20 محرم 8 بجے شب چھوٹا امام حسین آباد میں اور 20، 21، 22 محرم 8:30 بجے شب درگاہ حضرت عباس میں جناب ظہیر عباس جعفری صاحب جو قم سے تشریف لائے ہیں ان کا خطاب ہوگا۔ آپ حضرات سے شرکت کی التماس ہے۔ دوسرا ہیوسٹن اکیڈمی تحصیل گنج لکھنؤ میں گلوبل سیکشن
مشن میں اسکالرشپ کے ساتھ 3 ماہ کے کمپیوٹر کورس کرائے جا رہے ہیں. اس میں رجسٹریشن کی آخری تاریخ 15 اگست ہے. اس میں اسکالرشپ کے ساتھ ہوگا یہ کورس 3 مہینے کا. اس میں نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ اس میں فارم بھر کے اور یہ کمپیوٹر جو ہے وہ سیکھیں. ایک سال فری آف کاسٹ ہے, لہٰذا اس میں آپ حضرات جو دلچسپی رکھتے ہو نوجوان وہ ضرور اس میں شرکت ہے. محمد ہر سال بہت لمبے سفر سے میری حاضری ہوتی ہے اور میں یہاں حاضر ہوتا ہوں. ہر بار میں معذرت کرتا ہوں جو بانیان مجلس ہیں, جو ان کے سلطان العلماء کی جو اولاد امجاد ہیں, ان سے میری گزارش رہتی بھائی کسی اور سے مجلس پڑھوا لیجیے. تو میں اتنا تھکا ہوتا ہوں کہ اس کے حق سے مجلس ادا نہیں ہو پاتا. جو ہمیں جناب عباس سے لہٰذا اسی مناسب سے مجلس بھی ہونا چاہیے, لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے میں حق مجلس ادا نہیں کر پاتا. لیکن وہ ان کو کوئی مناسب ذاکر ملتے ہی نہیں, لہٰذا مجھے کو بٹھا دیتے ہیں. مجھے کو کہہ دیتے ہیں تم ہی پڑھو, جس کا مطلب کوئی اچھا ذاکر کو مل نہیں رہا ہے, اسی لیے مجھے کو پڑھوا رہے ہیں. تو بہرحال تھوڑی دیر اس میں آپ کو زحمت دینا ہے, اور موضوع تھوڑا سا ملتا جلتا ہے جو میں نے اشرے میں عرض کیا تھا. اگرچہ آیت بدلی ہوئی ہے اور آیت میں اعلان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ مسلمانوں کو خطاب ہے, امت مسلمہ کو خطاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف جو رسول بھیجا ہے وہ تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے, اور ایسے ہی رسول ہم نے فرعون کے پاس بھی بھیجا. اب اس سے یہ مفسرین نے نتیجہ نکالا ہے کہ گویا قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا رسول جو ہے وہ موسیٰ جیسے, شباہت جناب موسیٰ سے ہمارے رسول سے بہت ہے. اور خود توریت پہ بھی اس بات کا اعلان ہے. توریت پہ بھی آج جو تحریف شدہ توریت ہے اس میں بھی یہ بات کا اعلان ہے کہ جو ہم آخری رسول تمہارے پاس بھیجیں گے وہ موسیٰ جیسا ہوگا. توریت میں اعلان ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو یہ رسول بھیجا ہے وہ موسیٰ جیسا, اور خود توریت بھی اعلان ہو رہا ہے کہ ہم جو آخری رسول بھیجیں گے وہ موسیٰ جیسا ہوگا. تو دونوں باتیں ٹیلی کر رہی ہیں, قرآن کی بات اور توریت کی بات دونوں کی ٹیلی کر رہی ہے. وہ بھی بتا رہی توریت کہ آخری رسول موسیٰ جیسا ہوگا, اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جو آخری رسول آئے ہیں وہ موسیٰ جیسے ہیں. اب یہاں کے اوپر عیسائی حضرات جو ہیں ان کا دعویٰ ہے, وہ کہتے ہیں کہ آخری رسول جو ہیں وہ اور جو موسیٰ جیسا جس کو کہا گیا ہے وہ جناب عیسیٰ ہیں, اور ان کی پیشین گوئی توریت کر رہی ہے. اور توریت نے جو کہا ہے کہ جو آخری رسول ہوگا وہ موسیٰ جیسا ہوگا, تو اب ہمارے عیسیٰ جو ہیں, یسوع مسیح جو ہیں وہ موسیٰ جیسے ہیں, لہذا توریت کی پیشین گوئی جناب عیسیٰ کے لیے. یہ بات انہوں نے کہی. لیکن ہمارے علماء نے اور مفسرین نے اور تمام ہمارے جو مفکرین انہوں نے جواب دیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ جو جناب عیسیٰ جو ہیں وہ بالکل موسیٰ جیسے ہیں, لیکن اگر غور کیا جائے اور فکر کی جائے تو جناب عیسیٰ کی کوئی بات بھی جناب موسیٰ سے ملتی جلتی نہیں ہے. ایک بات بھی نہیں ملتی ہے. بھائی جب کہا کہ موسیٰ جیسے ہیں, آپ نے کہا جناب عیسیٰ کی مثال دی جا رہی ہے, تو کوئی بات تو جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ میں ٹیلی کرے آپس میں, کوئی بات تو آپ کو تو ملے, لیکن کوئی بھی صفت جناب موسیٰ کی جناب عیسیٰ میں نہیں پائی جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب موسیٰ کے ماں باپ موجود, جناب موسیٰ کے ماں باپ موجود, اور جناب عیسیٰ ماں موجود ہو مگر باپ نہیں ہے. تو اختلاف تو یہیں پر ہو گیا, یہی پہلا اختلاف تو یہیں پر ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جناب موسیٰ نے شادی کی, ان کی اولادیں, جناب عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی, تو اولاد ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. جب شادی ہی نہیں کی تو اولاد کہاں سے؟ جناب موسیٰ کی شادی ہوتی ہے اور ان کی اولادیں بھی ہیں, رسول اللہ کی بھی شادی ہوتی ہے, ان کی بھی اولادیں ہیں. جناب موسیٰ کی قبر موجود, عیسیٰ کی قبر کا کوئی نام و نشان نہیں.
عیسیٰ کی قبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. جناب موسیٰ نے اپنے وطن سے ہجرت کی, عیسیٰ نے اپنے وطن سے کبھی ہجرت نہیں کی. جناب موسیٰ پلٹ کر آئے, جب عیسیٰ گئے نہیں تو پلٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں. تو جتنی صفتیں آپ دیکھتے چلے جائیں گے, عیسیٰ سے کوئی صفت موسیٰ کی نہیں مل رہی ہے, بلکہ ساری صفتیں ہمارے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ سے یہی نہیں, جناب موسیٰ کی ایک بیٹی, پوری توجہ ہے, جناب موسیٰ کی ایک بیٹی, رسول اللہ کی ایک بیٹی. دیکھو, اگر قرآن کی بات ماننا ہے کہ رسول موسیٰ جیسے, ارے توجہ ہے, اگر قرآن کا اعلان ماننا ہے کہ رسول موسیٰ جیسے, تو جناب موسیٰ کی ایک بیٹی تھی, تو ماننا پڑے گا کہ رسول کی بھی ایک ہی بیٹی تھی, چار نہیں تھی. ایک صلوات بھیجو بلانا, ورنہ قرآن مجید کی بات معاذ اللہ جھوٹی ثابت ہو جائے گی کہ رسول موسیٰ جیسے, رسول موسیٰ جیسے. ان کی ایک بیٹی, تو ماننا پڑے گا کہ ان کی بھی ایک ہی بیٹی تھی, اور بقیہ جو تھیں وہ گود کی پالی بھی جو تھی, بیٹیاں نہیں تھیں. صلوات بھیج بلند آواز سے پر محمد والے. اس کے بعد جناب موسیٰ نے اپنے چچا زاد بھائی جناب ہارون جناب موسیٰ کے چچا زاد بھائی تھے, اپنے چچا زاد بھائی کو اپنی اکلوتی بیٹی کا شوہر بنایا, اپنا داماد بنایا. قرآن کہہ رہا رسول موسیٰ جیسے, توریت کری موسیٰ رسول جیسے. انہی نے جناب موسیٰ نے اپنے چچا زاد بھائی ہارون کو اپنا داماد بنایا, رسول موسیٰ جیسے. انہی نے اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کو اپنا داماد بنایا. انہی نے اپنے چچا زاد بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا, رسول نے اپنے چچا زاد بھائی علی کو اپنا خلیفہ بنایا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد والے. اگر ہم کسی اور کو خلیفہ مان لیں رسول اللہ کا, تو قرآن کی یہ تشبیہ معاذ اللہ جھوٹی ہو جائے گی, یہ مثال جھوٹی ہو جائے گی. تو اگر قرآن کو سچا ماننا ہے تو ماننا پڑے گا کہ چچا زاد ایک بیٹی تھی, ماننا پڑے گا انہی نے اپنا داماد چچا زاد بھائی کو بنایا, انہی نے بھی بنایا. اسی طرح سے انہی نے اپنا جانشین اپنے چچا زاد بھائی اور داماد کو بنایا, رسول موسیٰ جیسے. لہذا انہی نے بھی اپنے چچا زاد بھائی کو اپنا داماد بھی بنایا, اپنا جانشین و خلیفہ بھی. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد والے. جناب موسیٰ کی ان کی بیٹی سے جناب ہارون کے 3 اولادیں ہوئیں, ایک شبر, ایک شبیر, دوسرا مشبر. تمام تاریخوں میں یہی ملتا ہے کہ ان کی 3 اولادیں تھیں. اپنی یعنی جناب موسیٰ کے جو کہنا چاہیے کہ جو نواسے تھے وہ اس طرح سے تھے کہ شبیر, شبر اور مشبر, شبر, شبیر اور مشبر. اسی طرح سے مولا علی, ان کے بھی 3 بیٹے ہوئے. وہ عبرانی زبان میں شبر, اس کا ترجمہ عربی زبان میں حسن سے ہوتا ہے. وہ عبرانی زبان میں شبیر, عربی میں ترجمہ ہوتا ہے حسین. وہ عبرانی زبان میں مبشر, وہ اور یہاں پر عربی زبان میں وہی محسن ترجمہ ہو رہا ہے. تو جیسی اولادیں ان کی ہیں ویسی یہاں بھی مل رہی ہیں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد والے. شبر, شبیر اور مشبر, یہ 3 اولادیں ان کی. جناب ہارون کی, مولا علی کی بھی 3 اولادیں, حسن, حسین اور محسن. بہت توجہ رہے, بس اس کو ختم کر رہا ہوں, اسی بات کو آگے بڑھانا ہے. آپ دیکھیں توجہ رہے آپ حضرات کی.
کہ جناب موسیٰ کے 12 جانشین، ارے توجہ ہے، جناب موسیٰ کے 12 جانشین. قرآن نے کہا رسول موسیٰ جیسے، توریت نے کہا موسیٰ رسول جیسے. تو اگر موسیٰ کے 12 جانشین تو حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ ان کے بھی 12 جانشین. 12. اگر قرآن کو سچا مانتے ہو تو جب کہہ رہا قرآن مجید کے رسول موسیٰ جیسے، توریت کری موسیٰ رسول جیسے، تو جب ان کے 12 جانشین تھے تو رسول کے بھی 12 جانشین ماننا پڑیں گے، رسول کے بھی 12 جانشین ماننا پڑیں گے. اور آخری جملے نقل کرنا چاہتا ہوں، ان کے 12ویں جانشین جناب عیسیٰ. توجہ رہے، موسیٰ کے 12ویں جانشین جناب عیسیٰ کہ جن کو اللہ نے قیامت تک کی زندگی دے دی ہے. رسول کے 12ویں جانشین امام مہدی جن کو اللہ نے قیامت تک کی زندگی عطا کر دی ہے. ایک صلوات بلند آواز صبر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز صبر محمد والے. اب توجہ رہ جو کرنا چاہتا ہوں. اعلان ہوتا ہے جناب موسیٰ سے کہ اذهب الى فرعون انه طغى. یہ میں ہلکا سا اشارہ کر چکا ہوں، اسی کو تھوڑی سی اور توضیح دینا ہے، تھوڑی سی اور توضیح دینا ہے اس کو، اور بات کو اپنی منزل تک پہنچانا ہے، جو میرا موضوع ہے وہاں تک پہنچانا ہے بات کو. آپ دیکھیں اعلان ہوا کہ موسیٰ جاؤ، کیونکہ بغاوت کر دی ہے اس نے مجھ سے، خدائی کا اعلان کر دیا ہے فرعون نے، جاؤ. جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ پالنے والے یوں چلا جاؤ، نہیں، لو ید بیضا لے لو، لو یہ عصا لے لو. دونوں چیزیں عطا کی، دونوں چیزیں عطا کی. اس کے بعد جب دونوں چیزیں مل گئیں تو اب ہارون، جب جناب موسیٰ نے 10 دعا بلند کیے، پالنے والے ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دے، میرا وزیر بنا کر ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یا علی یہ بتائیے کہ جب ہارون کو، جناب موسیٰ کو ہارون کی ضرورت تھی، جب ضرورت تھی تو اللہ نے پہلے سے کیوں نہیں ساتھ کر دیا؟ پوری توجہ رہے، پہلے سے کیوں نہیں ساتھ کر دیا؟ کہ معاذ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ بغیر ہارون کے موسیٰ کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ پہلے ہی سے ساتھ کر دیا ہوتا، لیکن پہلے ساتھ نہیں کیا. ید بیضا لے لو، عصا لے لو. اس کے بعد جناب موسیٰ نے 10 دعا بلند کی، مانگا تو ملے. ارے توجہ ہے، مانگا تو ملے. تو اگر ضرورت تھی تو پھر اللہ نے پہلے سے کیوں نہیں دیا؟ اور اگر ضرورت نہیں تھی تو موسیٰ نے مانگا کیوں؟ ارے توجہ ہے، اگر ضرورت تھی تو اللہ نے پہلے سے کیوں نہیں دے دیا؟ اور اگر ضرورت نہیں تھی تو پھر موسیٰ نے مانگا کیوں؟ مانگا، مولا نے فرمایا کہ اس لیے منگوایا، ہاتھ بلند کروائے تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ جیسا ید بیضا ہے، جیسا عصا ہے، وہی مرتبہ ہارون کا بھی ہے. ہارون کے مرتبے کو بتانے کے لیے اللہ نے چاہا کہ نبوت کے ہاتھ بلند ہو جائے دعا کے لیے، تاکہ اس دعا کے ذریعے سے جانشین ملے. ایک صلوات بھیجے صبر محمد والے. بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت صاحبان فہم اور پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. ید بیضا بھی معجزہ، عصا بھی معجزہ، مگر اس کے بعد بھی موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہارون دے دے، ہارون دے دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ نے ید بیضا کو کافی نہیں سمجھا. اس کا مطلب کہ موسیٰ نے عصا کو کافی نہیں سمجھا. اگر کافی سمجھا ہوتا تو ہارون کو نہ مانگتے، ہارون کو طلب نہ کرتے. اس کا مطلب ہے نگاہ موسیٰ میں ید بیضا کافی نہیں تھا، نگاہ موسیٰ میں عصا کافی نہیں تھا، بلکہ ہارون کی ضرورت تھی، ہارون کی ضرورت تھی. ید بیضا اور عصا یہ معمولی معجزے ہیں، بڑے معجزوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے، بڑے معجزوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے. سب سے عظیم معجزہ کون سا معجزہ ہے؟ سب سے عظیم معجزہ اللہ کا کون سا معجزہ ہے؟ وہ ہے قرآن مجید. سب سے عظیم معجزہ قرآن مجید. نہ آج ید بیضا ہے، نہ آج عصا ہے، مگر قرآن موجود ہے، اور قیامت تک قرآن موجود رہے گا. اللہ کا سب سے عظیم معجزہ،
سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. انہوں نے ید بیضا کو کافی نہیں سمجھا، ہارون کو مانگا. موسیٰ نے عصا کو کافی نہیں سمجھا، ہارون کو مانگا. اتنا عظیم معجزہ رسول کو دیا گیا قرآن کی صورت میں، مگر رسول نے قرآن کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ ہاتھ بلند کر کے دعا مانگ رہے ہیں پالنے والے علی بھی عطا کر دے. ایک صلوات بھیجے برا نواز تبر محمد والے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں ایک سلطان نصیر دے دے مجھے. قرآن کے بعد علی کی ضرورت ہے، قرآن کے بعد علی کی ضرورت ہے. بلکہ یوں کہوں کہ جس طرح سے موسیٰ کا ہارون کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، محمد مصطفیٰ کا علی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز تبر محمد والے. ایک صلوات بلند آواز تبر محمد والے. مانگنا اہمیت کی دلیل ہے، طلب کرنا اہمیت کی دلیل ہے. توجہ، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میں کہاں کس منزل تک لے جا رہا ہوں آپ کو. ہاں، علی اس شخصیت کا نام ہے جو دنیا کی بے نیاز ترین شخصیت ہے. لفظ و توجہ رہے، بے نیاز ترین شخصیت. میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مر رہی ہے. دنیا حاصل کرنے کے لیے مر رہی ہے. مل جائے دنیا کسی طرح سے، دھوکے سے، بے ایمانی سے، دغا بازی سے، چوری سے، نقلی مال بیچ کر، ملاوٹی مال بیچ کر، اسی طرح سے بس دنیا مل جائے. دنیا مری جا رہی ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے. مگر وہ علی ہیں کہ جنہیں دنیا کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ میں تجھے 3 طلاق دے رہا ہوں تاکہ پھر پلٹ کر کبھی آ نہ سکے. ایک صلوات بھیجے. اب تفصیل نہیں ہے جو میں عرض کر سکوں آپ کے سامنے. دنیا 100 روپے کے لیے مرتی ہے، جان لے لیتے ہیں. 50 روپے کے لیے جان لے لیتے ہیں. یہاں مولا علی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مولا ارشاد فرما رہے ہیں، آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ پوری کائنات کی حکومت تمہیں دی جائے گی، پوری کائنات کی حکومت تمہیں دی جائے گی، بس ایک کام کر دو. نہج البلاغہ میں ہے کہ ایک صرف کام کر دو، ایک ننھی سی چیٹی کے منہ سے ایک جو کا چھلکا چھین دو. ارے سنیے ہے علی کیا ہے بھی دیکھو، علی کی شخصیت دیکھو، بلندی دیکھو. پوری کائنات کی ہم تمہیں حکومت دے دیں گے، ایک بہت چھوٹا سا کام کر دو، ایک بہت چھوٹا سا کام کر دو. دنیا کی حقیر ترین کیڑے سے حقیر ترین چیز چھین لو. چیٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لو، پوری کائنات کی حکومت مل جائے گی. مولا علی نے فرمایا پوری کائنات کی حکومت کو ٹھوکر لگا دوں گا، مگر چیٹی کے منہ سے میں بلا کسی استحقاق کے جو کا چھلکا نہیں چھینوں گا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. مولا جوتی ٹانک رہے ہیں، اپنی جوتی ٹانک رہے ہیں، اپنی جوتی اپنے ہاتھ سے ٹانک رہے ہیں. جناب عبداللہ ابن عباس پاس سے گزرے، جوتی کو دیکھ کر ٹانکتے رہے. یا علی، اگر اس کو ہم بازار میں لے جائیں فروخت کرنے کے لیے تو کیا اس کی کوئی قیمت لگی؟ نہیں، کوئی ٹکے بھی نہیں لے گا، ایک ٹکے بھی کوئی نہیں لے گا. یہ ایسی جوتی ہے کہ اب اس میں جوڑ لگانے، پیمنٹ لگانے کی کوئی جگہ نہیں رہے گی. لیکن اے عبداللہ ابن عباس یاد رکھو کہ تمہاری حکومت میری نگاہوں میں اس پرانی جوتی سے بھی زیادہ حقیر ہے. ایک صلوات بھیجے مولانا نواز محمد.
ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے. تو جنت کی خواہش ہوگی، جنت کی خواہش ہوگی، جنت کی تمنا ہوگی. ہم ہر کام جنت کے لیے کرتے ہیں. نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ جنت. روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ جنت ملے. حج کیوں جا رہے ہو؟ جنت ملے. خیر و خیرات کیوں کر رہے ہو؟ جنت ملے. دنیا کا ہر کام ہم جنت کی لالچ میں کرتے ہیں، یوں ہی نہیں کرتے خواہ مخواہ. اگر یہ پتہ چل جائے کہ صبح کی نماز پڑھنے میں جنت نہیں ملے گی تو کوئی پڑھے گا نہیں. روزہ رکھتے ہوئے جنت کچھ نہیں ملے گی. کون ہے جو روزہ رکھے گا؟ سختی برداشت کرے گا. سختی اسی لیے برداشت کرتے ہیں کہ جنت مل جائے. اپنی محنت کی کمائی اس لیے خمس و زکات میں دیتے ہیں کہ جنت مل جائے. تو دنیا کے ہمارے ہر کام مومنوں کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں ہر مومن کا کام جنت کے لیے ہوتا ہے، مگر علی کا کوئی کام جنت کے لیے نہیں تھا. جنت کے لیے نہیں تھا. الہی ما عبدتک طمعا فی جناتک بلا خوف من نارک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. پالنے والے نہ جنت کی لالچ پہ میرا سر جھک رہا ہے، نہ جہنم کے خوف سے جھک رہا ہے، بلکہ کیونکہ تو لائق عبادت ہے اس لیے علی کا سر تیرے سامنے جھک رہا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے. جب اتنا بے نیاز دیکھا، بہت توجہ رہے، بس آ گیا، میں پہنچ گیا جہاں تک پہنچانا تھا آپ کو. جب اتنا اللہ نے بے نیاز دیکھا علی کو، تبھی سند دے دی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہی چاہتے ہیں. جب یہ سند ملی ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، تب علی نے دست دعا بلند کیے تھے. جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا وہ عباس کو طلب کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، میں نے جملہ عرض کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس، جناب عباس، حضرت عباس صرف علی کی تمنا کا نام نہیں ہے بلکہ مشیت کے تقاضوں کا نام بھی عباس ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے. ایسا بیٹا جو کربلا، ایسا بہادر بیٹا، ایسا شجاع بیٹا کہ جو کربلا میں میری نیابت کرے. شجاعت بڑھ بڑھ کے حملے کرنے کا نام نہیں ہے. شجاعت فوجوں کو تحت تیغ کرنے کا نام نہیں ہے. شجاعت نام ہے کہ ضبط نفس کا، ضبط نفس کا. اپنی قوت غضبیہ کو، ذرا سا مشکل جملہ ضرور ہے لیکن علماء نے جو جملہ ہے پیش کیا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اپنی قوت غضبیہ کو اپنی عقل کے تابع کر دینا، اس کو کہتے ہیں شجاعت، اس کو کہتے ہیں بہادری، اس کو کہتے ہیں شجاعت. عباس شجاع کا نام ہے کہ جس نے اپنی قوت غضبیہ کو عقل کل امام حسین کے قدموں پر نچھاور کر دیا تھا. اے آقا جو آپ کا حکم ہے عباس وہی مانے گا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد. صبر شجاعت کا دوسرا نام صبر ہے، صبر کا دوسرا نام شجاعت ہے. عباس شجاع اور بہادر ہیں، اس کا مطلب کہ ان سے بڑا صابر بھی کوئی نہیں ہے. اگر میدان جنگ میں مظاہرہ ہو تو اس کو شجاعت کہتے ہیں، اور اگر دنیا کے کاموں میں مظاہرہ ہو تو اس کو صبر کہتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ شجاعت کی دو قسمیں ہیں. ایک تو قوت اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا، دوسرے قوت ضبط اور قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا. اسی لیے دو ٹکڑے کر دینا بھی بہادری ہے اور سینے سے اتر کر ٹہلنا بھی بہادری ہے. ایک صلوات بھیجے بسنا. دشمنوں کو دو ٹکڑے کرنا یہ بھی علی کی بہادری تھی، اور جب عمر ابن عبد ود گستاخی کرتا ہے تو سینے کو اتر کر ٹہل رہے ہیں، یہ بھی شجاعت ہے. پر اسی طرح سے آپ عباس کی شجاعت کو بھی سمجھیے، اسی طرح سے آپ مولا عباس کی شجاعت کو بھی سمجھیے کہ آنکھوں کے زور پر لاکھوں کے لشکر کو روک دینا یہ بھی عباس کی شجاعت ہے، اور چلو کے پانی کو دریا کے منہ پر مار دینا یہ بھی عباس کی بہادری و شجاعت، یہ بھی عباس کی بہادری و شجاعت ہے کہ جس نے چلو میں پانی لیا. بس زیادہ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ تفصیلی مصائب پڑھ سکوں، مسلسل آپ مصائب سنے بھی ہیں. چلو میں پانی لیا، روایت کیا ہے؟ روایت یہی ہے. راوی کون ہے؟ حمید ابن مسلم راوی، مسلمان نہیں تھا
کرسچن تھا، وہ کرسچن تھا اور وہ واقعات لکھنے کے لیے اس کو یزید نے معین کیا تھا. کرسچن تھا تو اس کا نام مسلمانوں جیسا تھا لیکن تھا وہ کرسچن مذہب میں. وہ کہتا ہے کہ عباس دریا میں اترے، مشق سکینہ بھری اور چلو میں پانی لیا. اب یہ حمید ابن مسلم کے جملے ہیں، اس کے جملے ہیں کہ پینے کا ارادہ کیا. یہ حمید ابن مسلم کہہ رہا ہے پینے کا ارادہ کیا پھر چلو سے پانی پھینک دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں حمید ابن مسلم سے کہ تو نے چلو میں پانی تو دیکھا، عباس کے دل کا ارادہ کیسے دیکھا؟ ہے بات نہیں سوچنے کی، فکر کرنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی وہ کرسچن لکھنے والا ہے، عیسائی لکھنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے منظر پورا کہ عباس نے چلو میں پانی لیا. اب یہ اس کی تھنکنگ ہے، اس کی سوچ ہے. اس نے کہا کہ عباس نے پینے کا ارادہ کیا مگر پیا نہیں، پھینک دیا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں چلو میں پانی تو دیکھا، دل کا ارادہ کیسے دیکھا؟ دل کا یہ تو نے کیسے سمجھ لیا کہ جو چلو میں پانی لیا عباس نے وہ پینے کے ارادے سے لیا تھا؟ عباس جیسا وفادار پینے کا ارادہ بھی نہیں کرتے. عباس پینے کا ارادہ نہیں، چلو میں پانی لے کر دشمن کو دکھا رہا تھا کہ جس پانی پر تجھے بڑا ناز تھا وہ اب میرے قبضے میں ہے، اب میرے اختیار میں ہے. اور یہاں پہ ہم محترم پڑھتے تھے کہ جب چلو میں پانی لیا ہوگا تو پانی میں عکس نظر آیا ہوگا، کبھی سکینہ کا کملایا ہوا چہرہ نظر آیا ہوگا، کبھی علی اصغر کے پپڑا میں ہونٹ نظر آئے. عباس نے وہ پانی پھینکا، لے کر چلے. اب میں چاہتا ہوں کوشش کروں گا کہ اس طرح سے بیان کروں جو بچپنے میں کبھی والد مرحوم سے سنے تھے میں نے مسائل. اگر میرے پاس وہ لفظیں نہیں ہیں، وہ انداز بیان نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ جس طرح سے انہوں نے بیان کیا تھا ایک زمانے میں، آج سے 40 سال پہلے، جو اس زمانے میں نے سنا اور کانوں میں تھوڑا بہت پڑا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب سے عباس مشل لے کر چلے ہیں، سکینہ بچوں کے ساتھ میرے خیمہ پہ کھڑی بھی ہیں، دیکھ رہی چچا آگے بڑھ رہا ہے، دیکھ رہی چچا آگے بڑھ رہا ہے. سکینہ نے دیکھا کہ چچا نے فرات پر قبضہ کر لیا. پھر سکینہ یہ دیکھتی ہے کہ چچا نے مشق پہ پانی بھر لیا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت کوئی بچہ روتا ہوگا تو سکینہ اسے کہتی ہوں گی ارے اب کیوں رو رہے ہیں، اب کیوں پیاس کی شکایت کر رہے ہیں؟ کیا دیکھ نہیں رہے چچا پانی لا رہا ہے؟ کیا دیکھ نہیں رہے میرا عباس پانی لا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب پانی لے کر پلٹے ہیں تو پھر دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا. وہ فرمایا کرتے تھے اب سکینہ کو عباس نظر نہیں آ رہے تھے، عباس نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ چاروں طرف سے لاکھوں کے لشکر نے گھیر لیا تھا. لہذا بچی کی نظر علم پر تھی کیونکہ علم دور سے نظر آ رہا تھا، علم دور سے نظر آ رہا تھا. وہ فرماتے تھے کہ جتنا جتنا علم آگے بڑھتا جاتا تھا سکینہ کا دل بڑھتا جاتا تھا. چچا قریب آ رہے ہیں، چچا قریب آ رہے ہیں، چچا قریب آ رہے ہیں. وہ کہتے تھے یہ کا ایک علم جھکا، یہ کا ایک علم جھکا. کیا ہوا؟ عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا، عباس کا ایک ہاتھ کٹ گیا. سکینہ کا دل ڈوبنے لگا مگر پھر دل کو قابو آ گیا کیونکہ علم سنبھل گیا تھا. دوسرے ہاتھ سے علم سنبھال لیا. آگے بڑھ رہے ہیں، سکینہ کا دل بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہاں پر فرمایا کرتے تھے وہ کہ شیعوں یا تو عباس کا علم سنبھالو یا سکینہ کا دل سنبھالو کیونکہ اب جو علم گرا تو پھر نہیں اٹھا. عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے، مشق چھد گئی، عباس کے سر پر گرد پڑا، تیورا کا زمین پر گرے. یہاں پر روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین چلے ہیں تو عباس آ رہے تھے دریا کی طرف سے خیموں کی طرف اور امام حسین جا رہے تھے خیموں سے دریا کی طرف. لہذا اب روایت کہتی ہے کہ جب جناب امام حسین آگے بڑھے ہیں تو پہلے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ ملے.
عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ ملے، پھر آگے بڑھے ہیں، تب زخمی عباس ملے۔ جعفر تستری لکھتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں لگ رہی ہے، یہ روایت صحیح نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ جغرافیہ تقاضوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو عباس کے پہلے ہاتھ کٹے تھے، بعد میں سر پر گرز پڑا تھا۔ حسین گھر سے چلے تو پہلے عباس ملنا چاہیے، بس مجلس ختم ہو رہی ہے، پہلے عباس کی لاش ملنی چاہیے تھی، پھر آگے بڑھتے دریا کی طرف چلتے تب کٹے ہوئے ہاتھ ملنا چاہیے تھے، مگر یہ برعکس کیوں ہو گیا؟ جب حسین چلے تو پہلے کٹے ہوئے ہاتھ ملے، اس کے بعد عباس کی لاش ملی۔ ارے جعفر تستری، تم نے جغرافیائی تقاضوں کو دیکھا مگر عباس کی وفا کے تقاضوں کو نہیں دیکھا۔ جب دونوں ہاتھ کٹ گئے، جب مشق سکینہ چھن گئی ہے تو عباس نے پہلے خیمے کا رخ کیا تھا، اب یہ کہا کہ عباس پلٹے، دوبارہ پھر دریا کا رخ کر لیا کہ اب میں خیمے میں جا کر کیا کروں گا، سکینہ کو کیا جواب دوں گا؟ لہذا شہادت جو ہوئی ہے وہ دریا کے کنارے ہوئی ہے۔ ہاں عزاداروں، بس دو جملے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عباس کے سرانے امام حسین پہنچے ہیں، عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا، عباس نے دم توڑ دیا حسین کے زانو کے اوپر۔ یہاں پہ میں پڑھ چکا ہوں خرم آپ کی مجلس میں، مگر فرمائش ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے کربلا والے قید سے رہا ہو کر مدینے پہنچے تھے تو جب تک جناب مختار نے انتقام نہیں لے لیا ہے اس وقت تک کربلا والوں نے عید نہیں منائی، اس وقت عید نہیں منائی۔ جب بھی عید کا دن آتا تھا تو ایک دوسرے گھر تعزیت کے لیے جاتے تھے، ایک دوسرے گھر تعزیت کے لیے جاتے تھے۔ عید کا دن تھا، جناب زینب کے گھر میں تمام اہل حرم جمع ہوئے، آپس میں گفتگو ہوئی کہ اب کس کی تعزیت کے لیے چلا جائے، تو سب نے مل کر طے کیا چلو عباس کی ماں ام البنین کے گھر چلتے ہیں، کیونکہ ان کے 4 بیٹے تھے جو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، اور ان کے پاس عباس کا ایک چھوٹا سا بیٹا موجود، چلو چلتے ہیں ان کے پاس جا کر تعزیت ادا کرتے ہیں۔ آگے آگے جناب زینب، پیچھے پیچھے اہل حرم، جناب ام البنین کے گھر میں جیسے ہی شہزادی جناب زینب داخل ہوئی، ام البنین تعظیم کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اے شہزادی کیوں زحمت کی، اے شہزادی کاہے کے لیے زحمت کی، ہم آپ کے تعزیت ادا کرنے ہیں، تعزیت ادا کرنے ہیں، تشریف رکھیے تشریف رکھیے شہزادی، آپ کے قدم میری آنکھوں کے اوپر۔ مگر یہ ام البنین آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہے، آپ سے معذرت طلب کر رہی ہے۔ ارے کاہے کی معافی، کس بات کی معذرت؟ کہ شہزادی اس وقت گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، اس وقت گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، تھوڑا پانی موجود ہے، بس وہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر عجیب انداز اختیار کیا، خود پانی نہیں دیا، خود پانی نہیں دیا، عباس کے چھوٹے سے فرزند کو قریب بلایا، ایک چھوٹی سی میچ اس کے گلے میں ڈالی۔ ام البنین کہتی ہے اے عباس کے بیٹے آگے بڑھو اور کربلا کے پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ ارے جیسے ہی عباس کا بیٹا چھوٹی سی مشق کے لیے پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا، جیسے ہی جناب زینب نے یہ منظر دیکھا تڑپ کر کھڑی ہوئی، کربلا کا رخ کیا، اے عباس اگر تم ہمیں پانی نہیں پلا سکے تو شرمندہ نہ ہونا، دیکھو تمہارا بیٹا ہمیں پانی پلا رہا ہے، تمہارا بیٹا ہمارے لیے مشق لے کر آ رہا ہے، اے عباس شرمندہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم Ya Abbas,